أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين والخاتم لما سبق والخاتم لما خلق وقوله الحق بالحق ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ارحموا الرقص وطہرهم تطہیرا سامعین گرامی قدر اور بیٹھے ہوئے شہزادیوں کے نوکر، جب ایام فاطمی چل ہی رہا ہے تو جس طرح سے ہم نے محرم میں حسین کے قاتلوں کا نام بتا کر کے دنیا کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہونی چاہیے، اسی طرح اس ایام میں ہمیں یہ باتیں بتا کر کے لوگوں کو سمجھا دینی چاہیے کہ جناب سیدہ کے بھی قاتلوں پہ لعنت ہونی چاہیے۔ ان کے قاتل کون کون تھے بھائی؟ باغ فدق ہے کیا چیز؟ رسول کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد اہل بیت میں اور امت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں، نہیں، اہل بیت میں اور مسلمان میں ایک جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کو کھڑا کیا مسلمانوں نے، اہل بیت میں نہیں۔ بے شک میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں اس سے داد کا کوئی تعلق نہیں، مجھے داد چاہیے ہی نہیں، بس بات دماغ تک جانی چاہیے کہ ایک جھگڑا ہوا، جو کھڑا کس نے کیا؟ مسلمانوں نے، اہل بیت نے نہیں، رسول کے جانب پر۔ اب یہ باغ فدق آیا کہاں سے؟ مولا کائنات خیبر کے میدان میں ایک بار نہیں گئے، مولا علی خیبر کے میدان میں 2 بار گئے۔ ایک بار جب مولا علی نے جنگ فتح کری، دوسری بار کب مولا گئے ہیں؟ دوسری بار تب مولا گئے ہیں جب لوگ خیبر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے یہودی مسلمان لوگوں کو اس جگہ سے جاتے ہوئے قافلے کو روکتے تھے، مسلمانوں کو علیحدہ کرتے تھے اور مسلمانوں کا قتل کرتے تھے۔ یہ خبر نبی تک پہنچی، یا رسول اللہ اگر ہمارے تجارت کے قافلے وہاں سے گزرتے لوگ ہمیں الگ کرتے ہیں اور ہمیں قتل کرتے تھے۔ نبی نے یہ بات سنی، علی ذرا دیکھو، مولا کائنات چلے۔ اب سننا، مولا علی خیبر کے میدان میں پہنچے، مولا علی ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہوئے، مولا نے کہا یہودیوں کے علماء جمع ہو جاؤ، یہودی کے علماء جمع ہو گئے۔ مولا علی نے کہا دیکھو، اگرچہ تم کو مرحب کے قتل کا بدلہ لینا ہے تو مسلمان علی نے ہے، اور اگر تمہیں مرحب کا قتل کا بدلہ لینا ہے تو مجھے علی سے لو، مگر یہ سوچ کے میرے مقابلے پہ آنا ہے، آواز بھی، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، آنا میرے مقابلے پہ یہ سوچ کے آنا، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے۔ یہودیوں کے علماء نے کہا ہمیں کچھ وقت چاہیے، مولا کائنات نے کہا لے لو وقت۔ یہودیوں کے علماء نے وقت لیا، مولا کائنات کے پاس ہے، کہا یا علی ہم معافی طلب کرتے ہیں اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کا کچھ حساب ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ پورا تو نہیں ہو سکتا، مگر کچھ باغ ہیں جو ہم آپ کو نہیں، آپ کی امت کو نہیں، آپ کے نبی کو دے رہے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کی امت کو نہیں، آپ کے نبی کو دے رہے ہیں۔ مولا کائنات نے دستخط کری، مولا کائنات سند لے کر کے پہنچے، مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آج سے قتل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ باغ آپ کے نام کیے، جو باغ فدق تھا، یہ 7 باغوں کا ایک باغ تھا، باغ فدق۔ یہاں سے ہمیں ملا باغ فدق، کسے ملا؟ مسلمانوں کو نہیں، مولا علی کو نہیں، رسول خدا کو ملا۔ اب یہاں پہ مسلمان آ کر کے کہتے ہیں جی باغ فدق دراصل رسول کا تھا، پر رسول نے امت کو دے دیا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ رسول جو کسی کا حق کھا نہیں سکتا، اتنا بڑا مسلمانوں کا حق کھا کے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ رسول جو کبھی کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ مسلمانوں کا حق لے کر کے آخر دنیا سے کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے اس بات کی دلیل دو۔
اگر تمہیں دلیل چاہیے تو ہم تمہیں خود دلیل دے رہے ہیں، یہی رسول ہے۔ جب ان کے دروازے پہ کوئی سکندر آیا، رسول خدا سے آگے صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ سکندر، ایک سکندر آیا ہے۔ رسول خدا نے کہا اس سے کہو بورا اتار دے چلا جائے۔ جیسے ہی بورا اترا، رسول خدا نے کہا مجھے غریبوں کی مسکینوں کی لے آ کے فہرست دو۔ رسول خدا نے فہرست لی، فہرست میں غریبوں مسکینوں کا نام لکھا۔ نام جتنے لکھے ہوئے تھے رسول نے سب کو دیکھا، ہر صحابی سے کہا یہ بوریا لے جا کے اس غریب کے گھر رکھ دو، یہ بوریا لے جا کر کے اس غریب کے رکھ دو۔ اس میں سے ایک کسی بڑے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کام جن میں بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کیا تم میری ضمانت لیتے ہو کہ کل تک یہ رسول زندہ رہے گا؟ کیا تم میری ضمانت لیتے ہو کل تک تمہارا نبی محمد زندہ رہے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اگر ایک نوالا بھی کھا رہے یہ نہ سوچو کہ تم زندہ ہو، تو بتاؤ وہ نبی جو مسکینوں کا حق نہیں کھا سکتا وہ مسلمانوں کا حق کھا کے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ نبی مسلمانوں کا حق کھا کے کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بات مل گیا۔ رسول خدا کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد اہل بیت سے اور مسلمانوں میں ایک جنگ تھی۔ اچھا تخت پہ بیٹھ جانا آسان ہوتا ہے، مگر تخت سے نظام کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پائے۔ بھائی کسی چیز کے بارے میں اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم لیڈر ہیں، مگر اس چیز کو لیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کام صرف اور صرف ایک لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ اب رسول خدا جب تک تخت پہ تھے تب تک نظام صحیح چل رہا تھا، یہ تخت پہ آ گئے مسلمانوں کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا بھائی سپاہیوں کی تنخواہ، فوجوں کی تنخواہ اور جو لوگ ہیں ان کی تنخواہ، اور بلکہ آپ کے لفظ میں کہوں کہ بھائی اسلام کو چلانے کے لیے کچھ ایکسٹرا منی بھی تو ہونی چاہیے، کیش منی بھی تو ہونی چاہیے، تو کچھ ایکسٹرا منی بھی نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا آخر رسول یہ خرچہ کہاں سے چلا دیا؟ اس میں سے کسی نے نیچے بیٹھ کر کے کہا رسول کے پاس ایک باغ تھا جسے باغ صدق کہا جاتا تھا، اس باغ سے انہوں نے باغ کو غصب کر لیا، باغ کو اپنی طرف لے لیا، بلکہ اپنی طرف کیا غصب لفظ ہی استعمال کیا جائے، باغ کو غصب کر لیا اور تخت پہ بیٹھ گئے۔ اب جناب سیدہ وہ جنگ شہزادی نے لڑی ہے، دو ہی تو شہزادی ہیں جنہوں نے ردا سے جنگ جتائی ہے، تلوار سے نہیں ردا سے جنگ جتائی ہے۔ یا تو وہ شام کے دربار میں زہرا کی بیٹی زینب کی تھی، یا تو یہاں دربار میں جناب زہرا خود ہیں جنہوں نے جنگ جتائی ہے۔ جناب زہرا نے دو دروازے تھے جو مسجد میں مولا کائنات کے گھر سے جاتے تھے، ایک صحن کا ایک سامنے کا، مگر جب بھی شہزادے کو مسجد میں کسی کام سے جانا پڑا شہزادی اندر والے دروازے سے گئی، کبھی باہر والے سے نہیں۔ مگر اس بار جب جناب سیدہ جا رہی ہیں تو ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا جناب سیدہ حق زہرا سننے کے لیے بیٹھے ہو، یہ باتیں بتانی ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم آپ بہت لوگ کہیں نہ کہیں سے جان جاتے ہیں، مگر ہر کسی کو یہ بات پتہ رہنی چاہیے حق زہرا آخرکار ہے کیا۔ اگر ہم نے یہ باتیں ممبروں سے نہیں پڑھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا حق زہرا تھا کیا۔ اے مولوی بڑا شاطر ہوتا ہے، باتوں کو گھمانا مولوی سے اچھا کچھ نہیں جانتا، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اس کی خوش قسمتی سمجھو کہ سامنے آتا نہیں، ورنہ مولوی وہ چیز ہے جو ابلیس کو بھی برگلا کے بیچ دے۔ ابلیس بھی مولویوں سے گھبراتا ہے۔ کہا جناب سیدہ آئی دربار میں، جناب سیدہ دربار میں پہنچی، اب سننا مصائب کی شکل میں فضائل سنانے لگا۔ جناب سیدہ دربار میں آئی، دربار میں آ کے شہزادی کھڑی ہوئی، شہزادی نے پہلے کہا مجھے میرا حق چاہیے۔ انہوں نے کیسا حق؟ کون سا حق؟ شہزادی نے کہا جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا۔ انہوں نے شہزادی ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ کسی کو بننے دیتے ہیں۔ وہیں سے شہزادی نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ میری جتنی بھی حیات بڑھ جائے مگر وہ جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا زبان سے۔ شہزادی نے کہا اچھا بتا تجھے کس نے وارث بنایا ہے جو تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے کس نے وارث بنا دیا ہے؟ گھبرا گیا، کہنے لگا شہزادی ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے، کوئی آپ کے پاس گواہ ہے؟ شہزادی نے مولا کائنات کو گواہ پیش کیا، مولا کائنات کو گواہ، اطمینان سے سننا مجلس، مولا کائنات کو گواہ پیش کیا۔ ہو سکتا ہے بحث آگے تک چلی جائے تو معافی چاہتا ہوگا، مجلس لمبی ہو جائے، اطمینان۔ بھیجا مولا کائنات کو، مولا کائنات کا انہوں نے چہرہ دیکھا، کہا یہ تو آپ کے شوہر ہیں، اب مجھے بتانا بات باغ صدق سے ہٹ جاؤ، تھوڑا پیچھے آؤ۔
بھائی اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ میں نے اب پہاڑ کو جب خلق کیا تو پہاڑ کو اپنے اوپر ناز ہو گیا تھا کہ مجھ سے طاقتور کون، مجھ سے اونچا کون، تو خدا نے اس کے اوپر ایک بیج ڈالا جس سے ایک پیڑ ہوا، اس پیڑ کو ناز ہوا، مجھ سے طاقتور کون، مجھ سے بہتر کون۔ خدا نے جانوروں کو خلق کیا، حیوانوں کو خلق کیا، انہوں نے اس پیڑ کو کھایا، اب حیوانوں کو آیا غرور، مجھ سے طاقتور کون، مجھ سے طاقتور کون، تو خدا نے انسانوں کو خلق کیا، انسانوں کے اندر غرور آیا تو خدا نے کہا کسی کو خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشرف المخلوقات کو بھیجنا پڑے گا۔ تو پتا چلا یہ کون اشرف المخلوقات ہے، کہا یہ وہی اشرف المخلوقات ہے جن کے لیے سورج آیا، جن کے لیے چاند آیا، جن کے لیے پہاڑ آئے، جن کے لیے زمین آئے۔ تو پتا چلا، میں کہتا ہوں خدا تیرا نظام کیا ہے؟ خدا نے کہا میں انسان بدل دیتا ہوں پر نظام نہیں بدلتا۔ میں نے کہا کیسے خدا؟ کہا دیکھ پہاڑ کو غرور تھا، میں نے پہاڑ پہ پیڑ نکالے، پہاڑ نظام نہیں بدلا، میں نے پیڑ کو ہٹایا، نظام نہیں بدلا، میں نے جانور لائے، میں نے حیوان لائے، نظام نہیں بدلا، میں نے انسان لائے، نظام نہیں بدلا، میں نے انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات لائے مگر نظام نہیں بدلا۔ یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے؟ جو انگلیوں کا اشارہ کر رہے ہیں تو سورج پلٹ جا رہا ہے، انگلیوں کا اشارہ کر رہے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جا رہا ہے۔ تو پتا چلا انہوں نے عام انسانوں کو نہیں جھٹلایا ہے، اشرف المخلوقات کو جھٹلایا ہے۔ انہوں نے جھٹلایا کس کو ہے دربار میں؟ یہ وہی مولا کائنات ہے۔ دوسری دلیل آپ کے سامنے دینے لگا ہوں بھائی، نبی سے اللہ نے کہا کہ ہر نبی کو کسی نہ کسی پہ گواہ بنا کے بھیجا گیا۔ جناب آدم اپنی امت کے گواہ ہے، جناب نوح اپنی امت کے گواہ ہے، جناب ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہے، جناب یحییٰ اپنی امت کے گواہ ہے، جناب زکریا اپنی امت کے گواہ ہے، یوشع اپنی امت کے گواہ ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے۔ نبی سے کہا مگر میرے حبیب تم ان سب کے گواہ ہو۔ شاید آپ بات تک پہنچے نہیں، میرے حبیب تو ان سارے نبی کے گواہ ہو۔ محمد نے شکر کا سجدہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ کیا۔ محمد نے شکر کا سجدہ ادا کیا، کہا پالنے والا تیرا شکر ہے، تو نے ان سب پہ مجھ کو گواہ بنایا، یعنی آخری گواہی میری مجھے دینی ہوگی۔ خدا نے کہا نہیں، تم پہ میں گواہ ہوں، یعنی اب محمد کی گواہی کون دے گا؟ خدا دے گا۔ خدا نے کہا اور میری گواہی وہ دے گا جو علم کا، کتابوں کا علم رکھا ہو۔ اب جا کر کے مسلمان کی ہر آیتیں ڈھونڈ لاؤ، ہر آیتیں دیکھ لے آؤ، جا کر کے دیکھو باب کتاب ہے کون، تو ہر مسلمان کہے گا باب کتاب علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پتا چلا انہوں نے علی کو صرف نہیں جھٹلایا تھا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا ہے۔ دربار میں سے مولا علی کو نہیں جھٹلایا گیا، اللہ کے گواہ کو جھٹلایا گیا، مولا کائنات کو پیش کیا گیا۔ مگر کہا یہ آپ کے شوہر ہیں۔ جوانان نے جنت کو پیش کیا۔ ہر مسلمان کہتا ہے، بڑی مسلمانوں کے لیے اندر حسرت ہوتی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کہا بھیا یہ اتنی بڑی نمازیں کیوں، سجدے پہ سجدے کیوں، جنت میں جانا ہے۔ بھیا یہ تسبیحیں کیوں، جنت میں جانا ہے۔ اچھا یہ لہجے کیوں بدلے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ اما یہ تو پتا کرو جوانان جنت کون ہے۔ تو پتا چلا حسن و حسین کو شہزادی نے پیش کیا، انہوں نے حسن و حسین کو جھٹلا دیا، شہزادی نے حسن حسین کو پیچھے لے لیا۔ پتا چلا انہوں نے حسن اور حسین کو نہیں جھٹلایا ہے بلکہ جنت کو جھٹلا دیا ہے۔ تو اب مسلمان جو کہتا ہے جنت میں جائیں گے، جنت، اما کس جنت کی بات کر رہے؟ حق کے صحرا کے وقت تم نے جنت کو جھٹلا دیا۔ خدا قسم کہاں سے لائے جائے خاموشی والے فضائل۔ حق کے صحرا کے وقت تم نے جنت کو جھٹلا دیا، اب تمہیں کس بات کی جنت کی تمنا ہے؟ شہزادی نے حسن حسین کو پیچھے لے لیا، بابا کی سند کو پیش کیا۔ یہاں پہ مصائبی جملے ہیں، سند پھاڑ کے پھینک دی گئی۔ ایک شہزادی ہیں جن کو پیش کیا گیا جو کنیز ہیں، ام ایمن۔ کیوں پیش کیا؟ کیوں یہ کنیز تھی جناب عبداللہ۔ سوال یاد رکھنا، بحث لمبی جا سکتی، سوال یاد رکھنا۔ سوال کیا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ بننے دیتے۔ حدیث کس کی پیش کری تھی؟ رسول خدا نے کہا تھا۔ کہا کس نے؟ تخت پہ بیٹھے ہوئے مکار نے کہا تھا
کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ بننے دیتے ہیں. شہزادی نے ام ایمن کو پیش کیا. ام ایمن کو جیسے ہی شہزادی نے پیش کیا, کہا تیرے بابا کی حدیث ہے 2 عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے, 1 مرد کی گواہی ہونی چاہیے. یہاں تو 2 عورتیں ہیں ہی نہیں. شہزادی سے میں کہتا ہوں شہزادی تب ام ایمن کو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ شہزادی نے کہا ان کے منہ پہ تماچا ہے ام ایمن کو پیش کرنا. میں نے کہا کیوں شہزادی؟ کہا کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے نا ہم نہ وارث بناتے ہیں نہ بننے دیتے ہیں. تو ام ایمن پہلے کس کی وارث تھی؟ کہا جناب عبداللہ کی. کہا پھر کس کی وارث بنی؟ کہا رسول خدا کی. کہا پھر کس کی وارث بنی؟ کہا جناب سیدہ کی. تو پتا چلا ان کی یہ حدیث شہزادی نے جھوٹی ثابت کر دی, کیونکہ رسول نے خود ام ایمن کو شہزادی کی کنیز بنا کر کے بتا دیا کہ وارث بنائے بھی جاتے ہیں وارث بنتے بھی ہیں. رسول کی حدیث شہزادی نے صحیح ثابت کر دی. کھڑی ہے دربار میں شہزادی, خاموش ہے پورا دربار. شہزادی نے سب کو پیچھے لے لیا. اب شہزادی بتاؤ پنجتن کو پیش کر چکی ہے. کہا کون پنجتن؟ کہا علی کو پیش کیا, حسن کو پیش کیا, حسین کو پیش کیا, خود کو بتایا اور رسول خدا کی سند پیش کر. تو پتا چلا انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ کہا کسی اور کو نہیں, کہا پنجتن کو جھٹلایا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, فاسق الگ ہوتا ہے کافر الگ ہوتا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. بات گہرائی تک جا رہی ہے. فاسق الگ ہوتا ہے کافر الگ ہوتا ہے. کہا فاسق کون کافر کون؟ کہا فاسق وہ ہوتا ہے جو مومن کو جھٹلا دے. فاسق وہ ہوتا ہے جو مومن کو جھٹلا دے. فاسق کی سزا کیا ہے؟ کہا نماز پڑھا نہیں سکتا, نماز پڑھ سکتا ہے, نکاح میں گواہی نہیں دے سکتا, یہاں تک کہ کسی چیز کی گواہی فاسق پہ نہیں ہے. کافر کیا ہوتا ہے؟ جو مومن کو ہی نہیں بلکہ معصوم کو جھٹلا دے, وہ کافر ہوتا ہے. فاسق الگ کافر الگ. کہا فاسق کون؟ کہا جو مومن کو جھٹلا دے وہ فاسق ہوتا ہے. کہا کافر کون؟ کہا جو معصوم کو جھٹلا دے. تو پتا چلا دربار میں شہزادی نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ فاسق نہیں ہے, انہوں نے معصوم کو جھٹلا کر کے بتا دیا یہ کافر ہے. کس نے کہہ دیا یہ فاسق ہیں؟ یہ کافر ہو چکے ہیں. کھڑی ہے رسول کی بیٹی اکیلے دربار میں, جنگ جیت رہی ہے. یہ ہے جناب سیدہ, اکیلے دربار میں شہزادی جنگ لڑ رہی ہے. اچھا سب سے بڑا اسلام پہ جو بدنما یہی ہے جس کے خلاف مقدمہ درج ہونے والا ہے وہی جج بن کے بیٹھا. کیا کہنا سب سے بڑا اسلام. آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے, اسلام دہشت گرد ہے, آج نہیں دہشت گرد ہے, اسلام میں بہت دنوں سے دہشت گرد آ رہے ہیں. یہ بات کوئی چھپانے والی نہیں بھائی. جس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے ہر قانونی کارروائی یہی ہوتی ہے وہ کٹگرے میں آتا ہے, وہ سامنے جا کر کے جج نہیں. سب سے بڑا اسلام پہ بدنما دھبا یہی ہے جس کے خلاف شہزادی مقدمہ گئی وہی جج بن کے بیٹھا ہوا ہے سامنے, مگر پھر بھی شہزادی جنگ لڑ رہی ہے. اسے کہا جاتا ہے اہل بیت, پھر بھی شہزادی جنگ لڑ رہی ہے. شہزادی کے سامنے پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے. کہا کیا حدیث ہے؟ کہا گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ کسی کو بننے دیتے ہیں. شہزادی نے قرآن کی آیت سے آیت پیش کری. اچھا اس حدیث کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ کہا پنجتن کو بھی جھٹلایا, پنجتن کو جھٹلایا. اب بتانا مباہلے میں کیا ہوا؟ مباہلے میں یہی تو طے ہوا تھا. مباہلہ بھی گزرے, زیادہ وقت نہیں ہوا تھا, اتنا وقت نہیں ہوا تھا مباہلہ گزرے. وہ لوگ موجود تھے جو مباہلہ جانتے تھے. ایسا نہیں کہ بزرگ, وہ جوان بھی موجود تھے جو مباہلہ جانتے تھے, وہ بچے بھی موجود تھے جو مباہلہ جانتے تھے. کیوں مباہلہ گزرے, زیادہ وقت نہیں ہوا تھا. تو مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ کہا جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. مباہلے میں یہی تو طے ہوا تھا جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. رسول خدا نے مباہلہ قبول کیا. مباہلے میں کون کون گیا؟ کہا رسول ہیں, علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں. دربار آ جاؤ. دربار میں کس کس کو شہزادی نے پیش کیا ہے؟ کہا رسول کو ہی, فاطمہ بھی ہیں, حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں, علی بھی ہیں. یہاں بھی پنجتن ہیں, وہاں بھی پنجتن جا رہے ہیں. آگے رسول ہیں, آگے رسول ہیں,
پیچھے جناب فاطمہ ہے، سب سے پیچھے مولائے کائنات ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، جو علی ہر جنگ میں آگے رہتا تھا آج وہ سب سے پیچھے کیوں ہے؟ آج اپنے رسول فرمائے میں علی کو اس لیے پیچھے رکھا ہوں تاکہ سامنے آئے ہوئے کافر یہ نہ کہہ دے کیسے نہ جیتتے مقابلہ آگے جو علی تھا، کیسے نہ جیتتے مقابلہ آگے جو علی تھا. میں کہتا ہوں آخر کار آپ کو جناب سیدہ کو گھر پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کہا نہیں، سیدہ نے حسین کو اپنی گودی میں لیا ہوا ہے اور میرے ساتھ مباہلے میں اس لیے آ رہی ہے تاکہ آنے والے وقت کے کافروں کے منہ پہ تماچا مار کر کے یہ بتا دے کہ چاہے امام چھوٹا چاکر آنے والے وقت کے کافروں کے منہ پہ تماچا لگ جائے کہ پنجتن پنجتن ہوتے ہیں. سب سے آگے رسول خدا ہے. اچھا ہوتا کہ جس کو گرنے کا ڈر ہوتا ہے وہ انگلی پکڑتا ہے، ہمیشہ چھوٹا بڑے کی انگلی پکڑتا ہے. مگر ہم نے عجیب ماحول دیکھا ہے موبائل میں، رسول نے حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسن نے رسول کی انگلی نہیں پکڑی ہوئی، رسول نے حسن کی انگلی پکڑی ہوئی. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ عجب نہیں. رسول فرمائے تمہیں پتہ نہیں ہے، میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت کے سہارے امامت چلتی ہوئی جا رہی ہے، امامت کے سہارے رسالت چلتی ہوئی جا رہی ہے. پہنچے موبائلے میں. اب موبائلے میں ہوا کیا؟ کہا بھائی جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ نے لعنت بھیج دی، عیسائیوں نے قبول نہیں کری. بھائی موبائلے میں یہی تو ہوا، عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں یہ لعنت نہیں قبول ہے. اب اللہ نے لعنت بھیج دی، عیسائیوں نے قبول نہیں کری. مجھے بتاؤ وہ لعنت بھی کہاں؟ ایک آواز بلند آ رہی بھیا. اللہ نے لعنت بھیجی، عیسائیوں نے قبول نہیں کری موبائلے میں. مجھے بتاؤ لعنت گئی کہاں؟ کہاں موبائلے میں بھی پنجتن، اور جب جناب سیدہ حق مانگنے گئی تھی تب بھی پنجتن. اللہ نے موبائلے میں کیا کہا تھا؟ جو بھی پنجتن کے موقع جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. موبائلے میں یہی طے پایا گیا تھا جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. تو پتا چلا عیسائیوں نے کہا آپ سچے ہیں ہم موبائلہ واپس لے رہے، آپ سچے ہیں ہم موبائلہ واپس لے رہے. اللہ نے لعنت بھیج دی، عیسائیوں نے قبول نہیں کری. مجھے بتاؤ لعنت گئی کہاں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں لعنت گئی کہاں. آؤ جو پنجتن والی لعنت تھی وہ دربار میں پڑی ہے. کہا کیسے؟ کہا جناب سیدہ دربار میں گئی، پنجتن کو پیش کیا، انہوں نے جھٹلا دیا تو پتا چل گیا زہرا اپنا حق مانگنے نہیں گئی تھی، لعنت والے کو اس کی لعنت پہنچانے گئی. آواز بلند نعرے لعنت والے کو اس کی لعنت پہنچانے کے لیے. آخری فضائل. شہزادی نے کہا میں اپنے بابا کا حق مانگ رہی ہوں، مجھے واپس چاہیے. انہوں نے پھر وہی حدیث پڑھی. مسلمانوں کے پاس اگر کچھ چیز رٹی رٹائی آ جائے تو اسے بہت جلدی دہراتے ہیں. جیسے کچھ چیزیں مسلمانوں کے پاس رٹی رٹائی ہوئی، ایمان اور اللہ مدد، یہ چیزیں مسلمانوں کے پاس رٹی رٹائی ہوئی. انہوں نے کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ کسی کو بننے دیتے ہیں. شہزادی نے قرآن کی پہلی آیت پیش کری. شہزادی نے کہا جو کچھ بھی، شہزادی نے قرآن کی آیت پیش کری. شہزادی نے کہا جو کچھ بھی ماں باپ چھوڑ کر کے جائیں اس پہ بچوں کا حق ہوتا ہے. جو کچھ بھی ماں باپ چھوڑ کر کے جائے اس پہ بچوں کا حق ہوتا ہے. اس نے پھر کہا شہزادی ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ بننے دیتے. شہزادی نے دوسری آیت پیش کری. اس نے پھر کہا شہزادی ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ کسی کو بننے دیتے. شہزادی نے تیسری آیت پیش کری. انہوں نے کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ کسی کو بننے دیتے. شہزادی نے چوتھی آیت پیش کری. انہوں نے کہا ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کو بننے دیتے. شہزادی نے پانچویں آیت پیش کری. ارے میں تمہاری شہزادی نے پانچویں آیت پیش کر دی. جب شہزادی نے آیتوں میں جواب دینا شروع کیا شہزادی نے 40 آیتیں پیش کری. گھبرا کر کے کہنے لگا شہزادی میں تجھ سے حدیث میں بات کر رہا ہوں، تو مجھے قرآن کی آیتوں میں جواب دے رہی ہے. جناب زہرا نے کہا چپ کر جا، تو وہی نہیں ہے جس سے میرے بابا نے کہا تھا میں تجھے حدیث لکھ کر کے دے دوں. تو نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے، تو نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے. ایک آواز بلند نعرے تو نے کہا تھا مجھے قرآن کافی ہے.
लौट आई दरबार से शहजादी। मैं कहता हूँ शहजादी किसी और को पेश कर दिया होता, इतने गवाह मौजूद थे। जनाब ज़हरा ने कहा नहीं, हो गया मुकदमा, अब ये मुकदमा यही खत्म हो गया क्योंकि तुमने पंजतन को झुठला दिया। वापस आ गई शहजादी। मगर अफसोस है मुसलमानों पर कि जब वापस आई है शहजादी, वही मुसलमान ज़हरा के दर पे आग और लकड़ियां लेकर। कयामत खेज मंजर है उस वक्त मौला अली के। आज हर मौलवी उठ करके आसानी से कह देता है मौलाए कायनात कहाँ थे उस वक्त, वो अली जो जुल्फ़िकार चलाता था उस वक्त कहाँ था। खुले लफ्जों में पढ़ूं, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौलाए कायनात ने जो जनाब सैयदा का दर जलाने के लिए सबसे पहले घर में आया, आप नाम समझ गए होंगे, मौलाए कायनात ने उसको जमीन पे गिराया और अपनी तलवार उठाई। मौलाए कायनात ने क्या कहा? मौलाए कायनात ने कहा अगर रसूल खुदा से मेरा वादा ना होता तो ऐ उमर मैं तुम्हें यहीं कत्ल कर देता। घबरा गए। उसमें से किसी ने कहा देखो मैंने कहा था ना अली का वादा है, अली तलवार नहीं चलाएंगे, अली तलवार नहीं चलाएंगे। मगर ये मसाइब पर्दे से पहले एक लम्हा वो है जब मुसलमान दर पे आए। दर पे आने के बाद मुसलमानों ने दक्कुल बाब जनाब सैयदा दरवाजे पे पहुंची। जनाब सैयदा ने कहा कौन है? मुसलमानों ने कहा हम आए हैं, अबुल हसन को बाहर निकालो। जनाब सैयदा ने कहा तुम भूल गए ये वही दर है जहाँ पे रसूल खुद सलाम करते हैं। क्या तुम इस दर को भूल गए? खुदा कसम क्या तुम इस दर को भूल गए? क्या तुम इस दर को भूल गए? इन्होंने कहा क्या है जनाब सैयदा, ये दर चाहे रसूल ही का क्यों ना हो, हम इस दर पे आग लगाएंगे। कुनफुज ने आग लगाई, कुनफुज ने आग जमा करी, कुनफुज ने आग लगाई। किसी मलून ने दरवाजे पे धक्का मारा, मगर जब दरवाजा टूटा नहीं, आधा दरवाजा जल गया। सिर्फ दरवाजा नहीं था, उसमें लोहे की मेखें निकली हुई थी जो आग से सुर्ख हो गई थी। किसी मलून ने दरवाजे पे अपना पैर मारा, अरे दर और दरवाजे के बीच में ज़हरा आ गई। ज़हरा की पसलियों में लोहे की जलती हुई मेखें पैवस्त हो गई। ज़हरा के हाथ पसलियों तक पहुंचे। दरो दीवार के बीच में सैयदा आ गई, जिनकी आंखों में आंसू न आए उनकी अपनी मजबूरी। दरो दीवार के बीच में सैयदा आ गई। सैयदा की आवाज निकली या अली आवाज निकलनी थी। सैयदा ने अली की आवाज को पकड़ लिया। सैयदा ने कहा मैं अली को नहीं ले जाने दूंगी। अरे किसी मलून ने तलवार के दस्ते से ज़हरा के हाथ पे मारना शुरू किया। की आवाज ज़हरा के हाथ से छूटी, ज़हरा बेहोश हुई। फिजा आगे बढ़ी, फिजा ने दर को हटाया, पसलियों पे थे, ज़हरा ने पसलियों को पकड़ा। ज़हरा का फिजा मेरी रदा मुझे ले आके दे, एक असा मुझे दे दे। जनाब फिजा ने रदा ले आकर के दी। सैयदा ने रदा ओढ़ी, रदा ओढ़ करके कब्र नबी पे गई। जाने के बाद कहा नाना लोगों ने अली के सलाम का जवाब देना छोड़ दिया। मैं तो जनाब सैयदा रसूल खुदा की कब्र पे गई। जाने के बाद कहा बाबा लोगों ने अली का सलाम देना छोड़ दिया। मैंने बद्दुआ नहीं करी, लोगों ने अली से मुंह फेर लिया, मैंने बद्दुआ नहीं करी। ऐ बाबा दरबार में मुझे हक नहीं मिला, मैंने बद्दुआ नहीं करी। दरबार में घंटों तक तेरी बेटी खड़ी रही, मैंने मुसलमानों के लिए बद्दुआ नहीं करी। मगर ऐ बाबा मेरे ऊपर जलता हुआ दर गिरा, मैंने बद्दुआ नहीं करी। मेरी पसलियों में लोहे की जलती हुई मेखें पैवस्त हो गई, मगर मैंने बद्दुआ नहीं करी। मगर ऐ बाबा आज अबुल हसन के गले में रस्सी बांध के ये जालिम दयार बदयार फिरा रहे। ऐ बाबा मैं बद्दुआ करने जा रही हूँ, अपने बालों को खोलने जा रही हूँ। अली की आवाज आई सलमान जल्दी मस्जिद नबवी से निकल, देख तो सही जलजले आ रहे। सलमान ने कहा मौला माजरा क्या? कहा जाके सैयदा से कह दो आपको अली के हक का वास्ता है, बद्दुआ न करिएगा, आपको अली के हक का वास्ता है, बद्दुआ ना करिएगा। सैयदा ने कहा बाबा
جس علی کے لیے جس علی کی وجہ سے بد دعا کرنے آئی تھی اسی علی نے منع کر دیا ہے شہزادی بد دعا نہ کرنا، اے بابا واپس جا رہی ہو مگر یاد رکھنا میں ان لوگوں کو میدان محشر میں نہ بخشوں گی۔ سیدہ واپس آ گئی، سیدہ کا واپس آنا تھا، کچھ روایتوں میں 40 دن تک زندہ رہی، حالانکہ اپنی اپنی روایتیں اپنی جگہ ہے، مگر جب تک شہزادی زندہ رہی ایک ہاتھ پہلو پہ رہتے تھے، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتی تھی، مگر جب شہزادی کے آخری دن آئے نا، آخری مسائل، مگر جب شہزادی کے آخری دن آئے نا، شہزادی کے جب آخری دن آئے نا، شہزادی نے اپنے بچوں کو نہلایا، نہلانے کے بعد کہا جاؤ بچوں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو۔ بچے گئے، بچے گئے، جیسے ہی بچے مسجد میں پہنچے نا، اب اگر رونا نہ آئے تمہاری اپنی قسمت، تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے ایک فکرہ پڑھ دے رہا ہوں۔ وہی بچہ جانتا ہے کہ ماں کے دنیا سے جانے کی، ماں کے رخصت ہونے کے لیے کیا مصیبتیں پڑتی ہے، جن کے پاس ماں نہ ہو، باقی تمہارا اپنا دل برداشت کر لینا جس طرح یہ مسائل برداشت کر سکتے ہو۔ حسن نے ہاتھوں کو پھیلایا، حسن نے دعا کری، نانا ہماری ماں بیمار ہے، ہم آپ سے دعا مانگنے آئے ہیں، ہماری دعا قبول کر دیجئے۔ حسین نے کہا نہیں نانا، یہ امیر ہے، امیروں کی طرح باتیں کر رہے، نانا میری ماں بیمار نہیں، میری ماں کو ظالموں نے تماچے مارے ہیں۔ نہیں نانا میری ماں بیمار نہیں ہے، میری ماں کو مارا گیا ہے، اے نانا میری ماں کو مارا گیا، سارا مذاہب میں نے چھوڑ دیا۔ شہزادی دنیا سے رخصت کر گئی۔ بچے جیسے ہی گھر میں آئے، بچوں نے کہا فضا موجود ہے، فضا نے کہا بچوں کھانا کھا لو، میمن نے کہا بچوں کھانا کھا لو۔ کہا کبھی ہمیں دیکھا ہے ماں کے بنا کھانا کھاتے ہوئے؟ پہلے ہماری اماں کو ہمارے سامنے بلاؤ۔ کہا بچوں منہ تو دھو لو، آرام تو کر لو، ماں تمہاری آرام کر رہی ہے۔ حسین نے کہا نہیں، ہماری ماں کو پہلے ہمارے سامنے بلاؤ۔ حسن نے دروازہ کھولا، حسین سامنے گئے، اماں اماں کر کے جگانا شروع کیا، مگر زہرا کی آواز نہیں آئی، مگر زہرا کی کوئی آواز نہیں آئی۔ جب زہرا کی کوئی آواز نہیں آئی، حسین نے حسرت سے حسن کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا بھیا مجھے ایسا لگتا ہے ہماری اماں ہمیں چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی، کوہرام برپا ہوا، ماتم برپا ہوا، سارا مصائب چھوڑ دیا۔ پڑھے وہی جس میں طاقت ہو وہی آگے مصائب پڑھ سکے، سارا مصائب میں نے چھوڑ دیا۔ علی نے غسل و کفن چاہے جیسے دیا ہو، مگر یہ وہی علی ہے جو کبھی شیروں کی طرح لڑتا تھا، یہاں پہ دہاڑ مار کے رونے لگا۔ ارے سلمان نے کہا یا علی کبھی شیر بھی رویا کرتے ہیں؟ علی نے کہا سلمان زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، آج تک مجھ سے کبھی نہیں بتایا، یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ اے سلمان میری زہرا زخمی تھی۔ عزادارو اگر کہیں بھی کسی کو چوٹ لگ جائے، چوٹ تب تک درد کرتی ہے جب تک زخم نہ سوکھ جائے، مگر پسلی کا درد ایسا ہوتا ہے جب سانس لو تب زخم ہلتے ہیں، تب درد ہوتی ہے۔ اللہ جانے زہرا نے کس طرح سے برداشت کیا تھا۔ علی نے غسل و کفن کیا، ہر بچے کو بلایا، کہا بچوں آؤ اماں سے رخصت ہو لو۔ حسن نے ماں سے رخصت لی، زینب نے ماں سے رخصت لی، ایک کنارے پہ حسین کھڑے رہے۔ حسین نے کہا اماں آج جب تک آپ نہ بلائیں گی حسین نہیں آئے گا، اماں جب تک آپ نہ بلائیں گی حسین نہیں آئے گا۔ علی نے کہا حسین آ کے ماں کو آخری الوداع کہو۔ کہا نہیں بابا، اماں جب تک نہیں بلائیں گی حسین نہیں آئے گا۔ ماں کے بندے کفن ٹوٹے، بندے کفن کا ٹوٹنا تھا، زہرا کے ہاتھ آگے بڑھے، کہا آجا میرے حسین، میری آغوش میں آجا میرے لال، چکیا پیس پیس کے تیری ماں نے تجھے پالا ہے۔ حسین رخصت ہوئے، آخری مذاہب سننا، یہ وہی علی ہے جس نے خیبر کا در ایک انگلیوں پہ اٹھا دیا تھا، ایک ہاتھ پہ اٹھا دیا تھا، مگر یہ وہی علی ہے جب زہرا کا جنازہ اٹھانے لگے کہنے لگے حسن و حسین میری مدد کرو، ارے تمہاری ماں کا جنازہ مجھ سے نہیں حسن و حسین میری مدد کرو، تمہاری ماں کا جنازہ مجھ سے نہیں اٹھ رہا۔
आखिरी मसाइब, हसन हुसैन मेरी मदद करो, तुम्हारी माँ का जनाजा मुझसे नहीं उठ रहा है। अली ने सहारा दिया, ज़हरा को लेकर के आए। ये है उस दौर के मुसलमान। मुसलमानों ने कहा हम ज़हरा को दफन नहीं होने देंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए अली ने हमें गुस्ल कफन ने नहीं बुलाया था। अली पहले ज़हरा को दफन कर ले, हम ज़हरा की कब्र को खोदेंगे, ज़हरा को फिर से बाहर निकालेंगे, हम गुस्ल कफन देंगे, हम दफन करेंगे। अली ने गैस के आलम में तलवार निकाली। मेरे मौला ने कहा उस वक्त मेरा नबी से सिर्फ ये वादा था कि घर पे हमला होगा, अली तलवार नहीं उठानी है। ये वादा नहीं था कि तुम ज़हरा की कब्र खोद दोगे और अली खामोश बैठेगा। अली ने कहा पूरे अरब में अगर कोई मर्द पैदा है तो ज़हरा की कब्र की तरफ आंख उठा करके देख ले, आज भी ज़हरा वीरान है, कल भी ज़हरा वीरान है। अली ने अकेले अपनी ज़ौजा के लिए 70 कब्रें बनाई। पूछो ना मुझसे 70 कब्रें किस लिए बनी? इसलिए डर था मुसलमान कई कब्रों को खोद ना दे। अली ने कहा क्या हुआ मेरे बच्चों को? कहा या अली तो पता है ना, उधर ज़ैन पड़ा हुआ है, उधर देखिए जमीन पे हसन पड़ा हुआ है, वहां देखिए ज़ैनब पड़ी हुई है, उधर कुलथूम रो रही। या अली मुझसे ज़हरा के बच्चे संभाले नहीं जाते। अरे ज़हरा की वसीयत अली को याद आ गई। अली जैसा शेर जमीन पे गिरा, जमीन पे हाथों को रखेगा, या ज़हरा तेरी वसीयत ना भूला अली। अरे रातों को जब हुसैन को प्यास लगेगी, ए ज़हरा ये अली हुसैन को फाड़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माता मेरे माँ अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर करे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। तुम्हारी मुसीबत भुलाऊंगा कैसे, मैं बच्चों से आंसू छुपाऊंगा कैसे, तुम्हें याद करके जो रोएंगे बच्चे, मैं बच्चों को अपने मनाऊंगा कैसे। तसव्वुर में ज़हरा फिक्र के ये बातें झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर करे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। कभी आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब,
کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے میں آتی ہے زینب، ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب، کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں فیضا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اٹھو شہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا، میں آؤں گا واپس تو بولے گا بابا میری ماں کہاں ہے، بلاؤ خدارا، اکیلے جلا کر چراغ آنسوؤں کا سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، شہر نبی میں سما کربلا کا نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا، ترستے ہیں گھر میں یتیمان زہرا، کوئی آ کے دیتا نہیں ان کو پرسا، حسین و حسن کا کہیں پر ہے گریا، کہیں میرے مولا علی رو رہے ہیں، اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سرے قبر زہرا علی رو رہے ہیں، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا منظر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا جل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔